بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ماہ رمضان المبارک 1447 سن ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ 2 رمضان 1447 مطابق 20 فروری 2026 گزشتہ سے پیوستہ سورۃ النساء رکوع نمبر 23 پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 3 آیات بینات نمبر 163 تا آیہ کریمہ نمبر 171 9 آیات بینات پر مشتمل ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اہم ترین عنوانات جو اس رکوع میں ہیں وہ ہیں وحی ربانی کا تسلسل اور ختم نبوت کا بیان، اہل کتاب کا انکار اور رسالت محمدی کی حقانیت، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے متعلق اسلامی عقائد و نظریات مع رد یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی ارشاد فرمائی، جیسا گزشتہ رکوع میں آپ نے سماعت کیا کہ یہودیوں کا یہ مطالبہ کہ یک بارگی قرآن کیوں نہ اترا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم پر بھی کتاب تورات شریف یک بارگی اتاری گئی، تو اس طرح قرآن یک بارگی کیوں نہیں اتارا گیا، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے کہ چلو موسیٰ کلیم کو تو 40 روزہ اس چلہ کی برکت سے یک بارگی الواح تورات عطا فرمائی گئی، لیکن حضرت داؤد کو جو زبور عطا فرمائی جو 150 سورتوں پر قسط وار نازل فرمائی گئی، تو یک بارگی نہیں تھی، اسے تو یہ مانتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اوحینا الیک، بے شک وحی فرمائی ہم نے تمہاری طرف، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسا وحی
فرمائی ہم نے نوح اور اس کے بعد نبیوں کی طرف. یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کو امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے بھی عنوان بنایا ہے، اور اس کی وجہ شارحین بخاری شریف نے فرمائی کہ اسلام دین شریعت محمدی جس کی بات کرنی ہے اور جس کو بیان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، اس سب کا مدار چونکہ وحی الہی پر ہے، تو اس لیے پہلی بات وحی کی. تو یہاں چونکہ یہودیوں کے اس اعتراض کی بات چل رہی تھی جو انہوں نے کیا، تو اس کا تعلق بھی چونکہ وحی سے ہے کہ بھئی ان پر یکبارگی آ گئی اور یہ قرآن رفتہ رفتہ اترا، یہ کیسی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھی کی اور نوح اور ان کے بعد انبیاء کی طرف بھی. ہاں، حضرت نوح کے اختصاص کی وجہ البتہ علماء مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ آپ اول رسول ہیں جو کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو قوم نہیں تھی نا، قوم تو آگے انہی سے چلی ہے، ابو القوم گویا آپ ہیں. تو حضرت نوح نے ایک طویل زمانہ پایا، اور ہمارے آقا کی طرف ان کی دعوت اس زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب لوگوں کے لیے تھی. ہمارے آقا کی دعوت تو قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے. تو یہ ایک قدر مشترک بھی تھی، عمومیت. اور آزمائش بھی بڑی انہوں نے ہمارے آقا کی طرف، اس سے بھی دو چار ہوئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. اور وحی کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور آل یعقوب کی طرف. اس میں جلیل القدر شخصیت ہیں سیدنا یوسف بن یعقوب، وعیسیٰ وایوبا ویونسا وہارون وسلیمان. اور حضرت عیسیٰ، ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف. وَآتَيْنَا داود زبورا. اور عطا فرمائی ہم نے داود کو کتاب زبور. اب یہ حضرت نوح کے نام کے بعد وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ تو عام ہے، لیکن پھر جو فرمایا اوحینات الی ابراہیم، یہ جو حضرت ابراہیم کا اختصاص ہے نا، اس کی بھی وجہ ان کی شرافت مرتبہ، کیونکہ وہ سلسلہ انبیاء و مرسلین میں تیسرے باپ ہیں. پہلے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے جد کریم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ السلام. اور دو سلسلے چلیں آپ سے، آپ کے بیٹے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل سے بنی اسماعیل، آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے آگے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب ہے اسرائیل بمعنی عبداللہ سریانی زبان میں. ان سے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں بڑی تعداد انبیاء و مرسلین کی، لیکن بنی اسماعیل میں ایک فرد فرید، حبیب رب وحید
ہمارے آقا ہمارے مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ تو یوں حضرت ابراہیم جد کریم ہے، اپنے ماں باپ ہمارے آقا تک انبیاء و مرسلین کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی تخصیص وہ ہمارے آقا کے جد اعلیٰ ہیں کہ حضور بنی اسماعیل سے منفرد پیغمبر ہیں، اور حضرت اسحاق سرکار کے وہ بھی دادا ہوئے کہ آپ کے دادا جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یعقوب ان کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے جد اعلیٰ ہوئے ہمارے آقا کے، اور ان کی آل حضرت یوسف۔ پھر حضرت عیسیٰ کی تخصیص تو اس لیے کہ انہی کا تو رد ہو رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کے منکرین ہیں یعنی یہود، تو شان عیسیٰ تو بیان ہونی ہے۔ یعنی رد کے بھی دو طریقے ہیں نا، منکر توحید ہے تو ایک رد تو ہے کہ اس کے نظریے کی تردید کی جائے، دوسرا جس ذات کی توحید کا منکر ہے اس ذات کی شان بیان کی جائے۔ اسی طرح منکرین ختم نبوت تو ان کے نظریات کا بھی انکار کیا جائے، رد کیا جائے، اور تاجدار ختم نبوت کی شان بھی ان کے سامنے بیان کی جائے۔ تو یہود بے بہبود کے نظریے کا رد بھی قرآن نے فرمایا، اور شان عیسیٰ روح اللہ کو بھی اجاگر کیا، اور حضرت ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان، یہ پورا ایک سلسلہ ہے مقدس انبیاء و مرسلین کا۔ اور پھر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہہ کے یہودی نظریے پر پھر تردید کی گئی اور رد کیا گیا کہ بھئی تمہارا یہ کہنا کہ قرآن اس طرح دفعتاً کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح کہ دفعتاً الواح تورات من جانب اللہ حضرت موسیٰ کلیم کو عطا فرمائی گئیں کوہ طور پر، اور وہ ان کو لے کے قوم میں جلوہ گر ہو گئے۔ تو بھائی زبور بھی تو 150 سورتوں پر مشتمل وہ کتاب ہے کہ جو رفتہ رفتہ نازل ہوئی، اس کو مانتے ہو اور قرآن کو نہیں مانتے؟ یعنی اصل عداوت قرآن والے محبوب سے ہے، اور اس کی لاجک اس کا سبب وہ ان کا حسد کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں منتقل ہو۔ جیسے خود قریش مکہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے وڈیرے اور یہ چودھری، یہ مکے کے نام نہاد چودھری بو جال و بو لاب، ان کا فلسفہ بڑا عجیب تھا کہ یتیم فرزند کو کیوں مل گئی، جو مالدار نہیں ہے اس کو کیوں مل گئی، اگر یہ ملنی تھی تو مالداروں کو ملتی۔ یعنی انہوں نے دنیاوی اتھارٹی اور کوئی عہدہ اور منصب سمجھ لیا تھا۔ مزید فرماتا ہے قرآن وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یعنی کچھ رسولان گرامی یہ ہیں قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ رسولان گرامی جنہیں ہم بیان کر چکے آپ پر پہلے ہی، اور وہ رسولان گرامی کہ نہیں بیان کیا ہم نے ان کو آپ پر۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے جن کا حبیب آپ پر ذکر خیر کر دیا گیا، انبیاء و مرسلین کی تعداد کا تعین یہ ممنوع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو انبیاء کرام کی تعداد کا تعلق ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی نص میں دیکھیں تو نام چند کے بیان ہوئے اس آیت میں، اور ہمارے آقا سمیت تقریباً 26 انبیاء و مرسلین کے اسماء گرامی آئے ہیں قرآن میں، ہمارے آقا کے علاوہ 25، اور باقی فرمایا کہ اور بھی رسولان گرامی ہم نے آپ پر بیان نہیں کی۔ مقابلے میں خبر واحد ہے حدیث پاک، اور اس میں 2 روایتیں ہیں۔
ایک میں کہ آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا 1,24,000 اور 313 ان میں رسولان گرامی۔ دوسری روایت میں فرمایا 2,24,000۔ اس لیے جب کبھی آپ یہ بات بیان کریں تو احتیاط اس میں، جیسا علماء نے فرمایا، اور اس میں پھر 1,24,000 والی روایت کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن ہے خبر واحد، آیت قرآنی کے مقابل میں نہیں، زن کا ہی فائدہ دے گی نا۔ تو کہا جائے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین، تاکہ علم الہی میں اگر زائد ہو تو کسی کا انکار نہ ہو، اور کم ہو تو کسی غیر رسول کو ہم رسول نہ مان لیں۔ نبوت ہر ایک کے پاس ہے، ان میں 313 وہ ہیں جن کو ساتھ شان رسالت بھی عطا کی گئی، رسالت کی اتھارٹی زیادہ نبوت سے۔ پھر 5 وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، سب سے بڑے درجے والے، ان میں سب سے اعلیٰ اور اولا، سب سے بالا و والا ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، پھر حضرت نوح نجیج اللہ، علی نبینا وعلیہم الصلوۃ والسلام۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہود و نصارہ کا رد، ان کے غلط نظریوں کا بھی، اور یہود نصارہ کے پیچھے لگ کے حضرت عیسیٰ اور ان کی پاک ماں کا انکار اور ان کی تردید اور ان پہ بہتان باندھتے، اور وہ ان کے پیچھے لگ کے موسیٰ کلیم کا انکار کرتے، افراط و تفرید کے شکار تھے۔ قرآن نے ان کے غلط نظریوں کا بھی رد کیا اور شان موسیٰ اور شان عیسیٰ کو بھی اجاگر کیا۔ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جو فعل ہوتا ہے نا، افعال اور اسماء، یہ مصدر سے نکلتے ہیں۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے سارے آگے اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ اردو میں اس کی آسان پہچان ہے، آخر میں لفظ نا آتا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، یہ مصدر ہے۔ انگلش میں امر کے ساتھ ٹو لگا دینا، امر کے ساتھ ٹو لگا دیں، ٹو ٹیچ پڑھنا، ٹو ریڈ لکھنا، ٹو ایٹ کھانا، ٹو ڈرنک پینا، وغیرہ وغیرہ۔ عربی میں اس کی پہچان ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین، جب مصدر پہ الف لام داخل نہ ہو، جیسے علم جاننا، شرب پینا۔ اور فارسی والے وہ آخر میں دن اور تن سے اس کی پہچان کرواتے ہیں، گفتن کہنا، خوردن کھانا۔ وہ مصدر بنیاد ہے۔ اب تو ہمارے اس پر چھوٹا سا رسالہ بھی آ گیا اطر المصادر کے نام سے، مبتدی بچوں کو کوئی بھی زبان پڑھتے ہوں جو سکول والے ہیں، مدرسوں والے ہیں، ان کو یاد کرا دیا جائے تو ان کے پاس بنیادی وہ کچھ ذخیرہ آ جائے گا، کیونکہ سارے آگے اسم فعل بنتے جو اسی میں سے۔ تو عربی والوں کا قاعدہ ہے کہ مصدر جس سے وہ فعل نکلے اسی مصدر کو اس فعل کا مفعول بنایا جائے، مفعول مطلق، تو وہ یا تو بیان تاکید کے لیے ہوتا ہے، یا بیان نوع کے لیے، یا بیان عدد کے لیے۔ پھر بیان عدد کے لیے ہو تو اس کا اپنا وزن ہے فعلت، اور بیان نوع کے لیے ہو تو اس کا وزن ہے فعلت۔ یہ تو برخاست کر دیا، ورنہ پھر وہ تاکید کے لیے۔ یہاں کلم اللہ موسیٰ، کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں، تکلیمہ ہی سے کلم ہے، اور یہ تکلیمہ اس کی تاکید کے لیے، یعنی پکی بات ہے کہ جو کلام ہے اللہ نے موسیٰ کلیم سے فرمایا، یہ بے حجاب کلام تھا، فرشتہ واسطہ اس میں نہیں تھا جو کوہ طور پر ہو۔ جیسے
معراج کی شب مقام دنا فتدلا پہ ہمارے آقا سے ہوا بے حجاب، لیکن اس کلام پر اللہ نے قوم کو مطلع فرما دیا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو حضور سے ہو کہ وحی فرمائی اللہ نے اپنے بندے خاص کی طرف جو وحی فرمائی۔ وہ راز کی بات ہے کہ کوئی عارف کامل بھی اس پر مطلع ہوا تو بے تعلیم محمدی اسے اطلاع نہیں ہوئی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غنچے جو چٹکے ما اوہا کے دنا کے باغ میں، غنچے جو چٹکے ما اوہا کے دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک ان کی بو سے محرم نہیں۔ جناب جبریل امین بھی وہ جو اوہا کے غنچے چٹکے ہیں ان کی مہک سے، ان کی بو سے وہ بھی واقف نہیں، جو پیغام رسانی کا اور وحی لانے کا فریضہ سر انجام دیتا۔ رسلا مبشرین و منذرین، اے حبیب یہ جو رسولان گرامی ہیں دو آل سے خالی نہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی۔ اللہ کے انعام کی خوشخبری دیتے ہیں، جنت کی، ثواب کی، اور اللہ کے عذاب اور اس کی طرف سے جو وعید ہے اس سے ڈراتے ہیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولان گرامی کے بعد۔ ویسے تو اللہ پر کیا حجت ہونی ہے کسی کی؟ کون اللہ کے خلاف بول سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری حجت بندوں کی توڑ دی اور ختم کر دی۔ بندے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ انبیاء و مرسلین آتے رہے، ہمارے آقا پہ سلسلہ نبوت ختم ہوا تو آپ نے یہ وراثت اپنی امت میں علماء کی طرف منتقل فرما دی۔ ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انما ورثوا العلم، وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ فرمایا جس نے اس میں سے جتنا حصہ پایا اس نے بڑا حصہ پایا۔ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، جس طرح عام امتی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ترکہ درہم و دینار ہے، مکان ہے، جائیداد ہے۔ انبیاء کا ترکہ علم شرع شریف ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کو انبیاء کے ترکے سے ملا۔ جہاں تک فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، علماء امت وہ کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند، ان کی مثل نہیں۔ مثل اور مانند میں فرق ہے، یعنی منصب نبوت کے جو اہم فریضہ ہے تبلیغ دین، اس کا بار حضور کی امت کے علماء نے اٹھایا۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، علماء نہ ہو تو ہماری زندگی ڈور ڈنگروں سے بھی بدتر۔ کھانا پینا، سو جانا، اٹھنا، چلنا پھرنا، بچے جننا، ان کو پالنا، یہ کام تو سارے جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان اور جانوروں میں فرق تو شعور کا ہے، اور وہ علم شریف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہ امام غزالی فرماتے ہیں سردار علماء اور صوفیاء حضرت عبداللہ بن مبارک کہ ان سے پوچھا گیا کہ لوگ کون ہیں؟ لوگ من الناس، فرمایا العلماء۔ لوگ کون ہیں؟ لوگ علماء ہیں۔ انسان کہلائے جانے کے لائق فرمایا وہ علماء ہیں، کیونکہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی تمیز علم سے ہوتی ہے۔ اور جہاں سلسلہ علماء کا اور مدارس کا اور کیلو کال پڑھنے پڑھانے کا نہیں رہا، امام بخاری جیسے بندے کے علاقے میں وہ وقت بھی آیا جب سازشوں سے مدارس ختم کر دیے گئے،
سیدھا کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں رہے. کلمہ، دین کی بڑی باتیں جاننا تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ہے غلبے والا، حکمت والا. وہ کسی معاملے میں کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. ان گنت حکمتیں رسولوں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل فرمانے میں. تو اے محبوب، یہ ان کا بکواس مطالبہ ہے یہودیوں کا کہ کٹھا کیوں نہیں اترا قرآن، جیسے موسیٰ کلیم کو کٹھی کتاب دی گئی. زبور جو 150 سورتوں پر مشتمل رفتہ رفتہ اتری ہے، اس کو مانتے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ یا وہ یہ کہیں کہ موسیٰ کلیم سے اللہ نے کلام فرمایا، تو اللہ نے آپ سے بھی کلام فرمایا ہے. ان کا کلام تو لوگوں کو بتا دیا، اپنے حبیب سے جو راز ہے وہ تو ہر ایک کو بتاتا بھی نہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. ہاں، لیکن اللہ گواہ ہے اس کا جو اتارا اس نے آپ کی طرف، اتارا ہے اس کو اللہ نے اپنے علم کے سے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ. اللہ جس پر گواہ ہو تو پھر فرشتے نہ بھی ہوں تو کوئی کمی تو نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے ساتھ معصوم فرشتوں کو بھی اپنے حبیب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا گواہ بنا دیا. اللہ گواہ ہے، معصوم گواہ ہے. کوئی بد نصیب انکار کرے، کوئی دجال وہ مرزا قادیان ہو، یا کوئی چھوٹا بڑا مرزا یا شتونگڑا، شان رسالت میں کمی نہیں آتی. کمی خود اس کا مقدر بنتی ہے. پھر دنیا میں بھی ہلاکت، بری موت، جیسے مرزا قادیان کی ہوئی، پاخانے میں وہ مرا، دعوے نبوت کے وہ کرتا تھا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اے حبیب، یہود اگرچہ جھٹلاتے ہیں، آپ پرواہ نہ کیجئے، اللہ جو گواہ ہے، عرش کرسی ساتوں آسمان کے فرشتے بھی محبوب آپ کی نبوت کے گواہ ہیں. یہ لفنگے چند یہودی یہ اگر منکر ہیں تو جائیں بھاڑ میں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکا راہ خدا سے، تحقیق وہ دور کی گمراہی میں پڑے، پرلے درجے کے گمراہ ہوئے. کون؟ کہ ایک تو خود کفر کیا، اوروں کو بھی راہ خدا سے روکا. جتنی سازشی قومیں ہیں نا، اس میں سب سے بڑھ کر یہودی. سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، دماغ میں سازش اسلام اور پیغمبر اسلام کے. ہمارے آقا کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ جو حضور کی بشارتیں دینے والے، ان کی مخالفت کی، ان کی پاکیزہ ماں پہ تہمتیں لگائی، حضرت عیسیٰ روح اللہ پہ تہمتیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. ان الذین کافروا وظلموا، بے شک انہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ انہیں راہ دے گا، نہ بخشے گا نہ راہ دے گا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے راہ جہنم کے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک ہی راہ دے گا اللہ ان کو، کافروں ظالموں کو. کون سی راہ؟ جہنم کی راہ، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یاد رکھیں، کوئی مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، اگر اللہ کی خصوصی رحمت سے بے سبب نہ بخشا گیا یا شفاعت کی برکت اس نے نہ پائی، اور اولاً اسے داخلے جنت ہونے سے روک بھی دیا گیا، تو اس کا جہنم میں جانا دائمی نہیں ہوگا، وہ عارضی ہے. جبکہ ہر کافر کا جہنم میں جانا وہ دائمی،
اس نے وہاں سے نکل کے جنت میں آنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جلنے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت، تیرے حبیب کی رحمت، ماہ رمضان اور قرآن کی برکت سے جہنم کا منہ بھی نہ دیکھیں، محض اپنے لطف و کرم اور اپنے حبیب کے توسل سے ہمیں بخش دے، قرآن اور رمضان کی برکت سے ہمیں بخش دے۔ ان سے دل لگائیں، روزہ رمضان سے بھی اور قرآن سے بھی۔ دن کو روزہ رکھیں، رات کو قرآن سنیں۔ حدیث پاک میں دونوں قیامت میں اللہ سے شفاعت کریں گے۔ روزہ رمضان کہے گا اللہ میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، قرآن کہے گا دن کے تھکے ہوئے کو رات کو میں نے کھڑا رکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں مشکات شریف میں، یشفعان، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا، روزے دار اور قرآن سننے والے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیا؟ کافروں کو جہنم میں دھکیل۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم۔ اب ساری پچھلے جو دلائل ہیں اتنے یہود کے قول باطل کا رد کیا کہ بھئی یہ کون سی بات ہے کہ جناب کٹھا نہیں اترا قرآن، ہمارے آقا کی نبوت برحق ہے۔ اب سب کو دعوت عام دی جا رہی، یہود ہوں یا غیر یہود، ان کا رد کیا وہ ہوں یا دوسرے ہوں، سب کو حضور کی نبوت ماننے کا حکم ہوا۔ اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق تشریف لائے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ اپنے رب کی جانب سے۔ کیا لے کے آئے؟ حق۔ فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَكُونُوا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم منکر ہوئے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک واسطے اللہ کے ہے جو کچھ آسمان اور زمین، تمہارا تو ککھ نہیں، مالک کے دو جہاں تو اللہ ہے، تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں رہنا دنیا کے دو ٹکوں کے علاوہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت۔ بندے اس حکمت کو پالیں یا نہ پائیں وہ ایک جدا بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی کام خالی از حکمت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری آیت کریمہ میں بڑا درس دیا گیا ان کو، حد سے بڑھنے والے یہود و نصارہ کو، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں اسلامی نظریہ واشگاف کیا۔ اس پر آپ نے خاص توجہ کرنی ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ظاہری طور پر ہمیں یہودیوں سے واسطہ نہیں پڑتا، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، لیکن جگہ جگہ ہمارے اس بر صغیر کے مسلم معاشرے میں بھی نصارہ یعنی عیسائیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، بسوں میں، جگہ جگہ پڑھتے، بلکہ پوری ان کی کمیونٹی ہے کہ ان کا مرکز مین وہ ہے سیال کوٹ میں، لیکن لاہور پاکستان کا ایک بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہ اپنی بڑی بڑی میٹنگیں وہاں کرتے ہیں، اور پھر پشاور میں ان کا مرکز ہے، اور ٹیکسلا میں کسی زمانے میں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، ہر دوسرا بابا جو جا رہا ہوتا تھا نا آنکھ بنوانے، پوچھتے تھے کدھر جا رہے ہو؟ ٹیکسلا کرسچین اسپتال میں۔ اب تو آئی اسپیشلسٹ جگہ جگہ موجود ہے، میں نے وہ اسپتال دیکھا ہے، اس کا تحقیقی نظر سے وزٹ کیا ہے، اور خاص کرسمس کے دنوں میں کیا ہے۔ اتنی وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسلامی ریاست میں، کون غیر مسلم، ان پہ پابندی نہیں۔ جیسے سکھوں کے وہ پگڑ کو انہوں نے استثناء دیا نا موٹر سائیکل کے حوالے سے، مسلمان کی پگڑی کو استثناء نہیں ہے، اور وہی الو کے پٹھے سکھ ان کے ابے جن کو انہوں نے استثناء دیا ہے، وہ کرکٹ کی بال سے بچنے کے لیے وہاں وہ ہیلمٹ اتار دیتے ہیں، وہاں ان کا یہ مذہبی شعار نہیں ہے، ویسے کہتے ہیں مذہبی شعار ہے، جی ہم نہیں اتار سکتے، میڈم صاحبہ ہمیں رخصت دو۔ اس نے کہا کہ میں کیا مسلمانوں کی کیا لگتی ہوں، سکھوں تمہاری پگڑی کو استثناء ہے، مسلمانوں کی پگڑی کو نہیں۔ ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دستار میں ظاہر نہیں ہوتا ہیلمٹ۔ اور اسی طرح وہ تبلیغ کر رہے ہیں جی بائبل
وہ خاص لوگوں کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ بائبل ان کے نزدیک کیا ہے جی؟ تورات، زبور اور جو مختلف نبیوں کے صحیفے ہیں نا، ان کا وہ خلاصہ اسے کہتے ہیں بائبل مقدس۔ اور انجیل تو انہوں نے اب کئی گھڑ لی ہیں، اصل تو رہی نہیں نا، وہ تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ روح اللہ کی موجودگی میں انہوں نے تحریف شروع کر دی تھی، اس کے ترجمے پاکٹ سائز چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس سے آگے بنائے ہوئے بائبل سے رسالے، وہ ایسے لگے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض ہمارے بھی مسلمانوں کے اداروں میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ انتظار گاہ میں بیٹھنے والوں کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی وہیں پڑھیں، اور بعض جگہوں پہ اجازت ہوتی ہے لے بھی جائیں، وہاں اجازت تھی لے جائیں۔ اچھا، مسلمان بھی بڑی عجیب قوم ہے پھر ہمارے نوجوان۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ ریسرچ کر۔ انگریزی کے نشے میں لفظ تو بول دیا ریسرچ۔ ریسرچ کا معنی کیا ہے بھائی؟ تحقیق۔ تحقیق کون کرے گا؟ محقق کرے گا، ریسرچر کرے گا ریسرچ، محقق تحقیق کرے گا۔ ارے نادان، تجھے جس اسلام کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کے بنیادی مسائل طہارت، نماز، روزہ، یہ تو تجھے معلوم نہیں، اور تو لگا ہے عیسائیت پہ ریسرچ کرنا۔ نادانی اور بیوقوفی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو علماء کا کام ہے کہ چلو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اعتراضات کا پتہ ہو، ان کو جواب دیا جائے، ان کا رد کیا جائے۔ تو میرے تو آپ اس وقت دائیں طرف ہیں تو مجھے تو آسانی ہو رہی ہے، جو بھی ساتھی آ رہے ہیں اکثر ادھر بیٹھ رہے ہیں، لیکن ویسے فضیلت آپ کے لیے اس طرف ہے، نماز کے اعتبار سے دائیں طرف ہونے کے لیے۔ تو بڑے حضرات اس طرف تشریف لائیں، اگلی صف میں بھی آ جائیں اور اس طرف آ جائیں زیادہ۔ تو آخری بات، یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے اور بڑی خاص ہے یہ۔ یا للکتاب، اے کتابیو، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوب نہ کرو، افراط و تفریط نہ کرو۔ یہود کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی شان بڑھاتے تھے اور عیسیٰ کی گھٹاتے تھے، استغفر اللہ۔ اور یہ اس کا الٹ کرتے تھے، اور یہاں تک حضرت عیسیٰ کی شان بڑھاتے تھے کہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام کی کتنی پیاری تعلیم ہے۔ صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں حضور کی شان بیان کرو اور وج گج کے کرو، رج رج کے کرو، لیکن وہ انداز نہیں اپنانا جو کنہوں نے اپنایا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ مدعته النصارى في نبيهم، مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك۔ وہ بات چھوڑ دو جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہی۔ کون سی بات؟ خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو۔ باقی فرماتے ہیں حضور کی شان جو چاہے بیان کرو، یاسین کہو، طٰہٰ کہو، مزمل کہو، مدثر کہو، مدحا کے چہرے والے کہو، علم نشرہ کے سینے والے کہو، مازاق کی آنکھوں والے کہو، بشیر کہو، نذیر کہو، عالم ما کان و ما یکون کہو، تاجدار ختم نبوت کہو، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ کہو، سب سے بالا و والا کہو، اپنے مولا کا پیارا کہو، دونوں عالم کا دولا کہو، سارے نبیوں کا آقا و مولا کہو، لیکن وہ بات نہیں کہنی جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں، خدا خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اے کتابیوں مت کہو اللہ پر مگر حق، سچی بات کہو۔ اللہ نے کب ان کو کہا ہے کہ وہ میرے بیٹے ہیں؟ یا حضرت مریم کے بارے میں کب فرمایا کہ وہ خدا کی زوج ہیں؟ معاذ اللہ۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، سوائے اس کے نہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم رسول خدا ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، وہ کلمہ جو اللہ نے القاء کیا یعنی بھیجا حضرت مریم کی طرف، اور اللہ کی طرف سے روح ہے، اس لیے ان کے دو ٹائٹل ہیں، کلمۃ اللہ و روح اللہ۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ کی رٹ نہ لگاؤ، تین نہ کہو۔ تین میں نا جو ہے نا ان کے دو مذہب تھے، ایک کہتے تھے استغفر اللہ، اللہ، عیسیٰ، حضرت مریم، یہ تین خدا ہے۔
دوسرے کہتے تھے اکنوم الاب یعنی باپ کی ذات، اکنوم الدین یعنی علم، اکنوم الحیات یعنی روح القدس، اکانیم ثلاثہ، کیتھولک، ان میں بھی دو ہیں یہ کئی فرقے ان میں. پیارے آقا نے جو فرمایا کہ یہود کے 71، نصارہ کے 72 اور میری امت کے 73 ہوں گے، ایک گروہ نجات پانے والا ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے. تو یہ ہمارے بھی دو ہیں میاں والی میں جو مشہور نا، ایک وہ نادرا آفس کے ساتھ اور دوسرا بلو خیر روڈ پہ. یہ دونوں جدا جدا نظریت ہیں، ایک کیتھولک ہے دوسرے غیر کیتھولک ہے. ایک اکانیم ثلاثہ والے ہیں، دوسرے تو وہ 3 ثلاثہ والے ہیں. تو فرمایا کہ یہ مت کہو، یہ 3 کی بولی نہ بولو. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، انتہو خیر اللہ، بعض آ جاؤ بہتر ہے تمہارا. انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ واحد. دیکھو نا یہ قرآن کا انداز ہے توحید کے منکروں کے سامنے. اللہ کی توحید بھی بیان کرو، ان کا رد بھی کرو. حضور کے ختم نبوت کے منکروں کے لیے حضور کی ختم نبوت بھی بیان کرو، منکروں کا رد بھی کرو. بے شک آپ پورا اسلامی لٹریچر پڑھ لیں، حضرت سیدنا حسان ابن ثابت ان کی نعت کیا تھی؟ کہ آج کل تو نعت میں دکھ اور اپنے وہ گاتے ہیں نا، تو یہ استغاثے ہوتے ہیں، نعت نہیں ہے. نعت بڑا مشکل کا. نعت ہے سرکار کی عظمت بیان کرنا، ان کے معجزات و کمالات جو قرآن و سنت میں آئے، ان کے مخالفوں کا رد. یہی وجہ ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ان کا کلام دشمنوں کے لیے ایسے تھا جیسے نیزے کا بھالا. انی اس کو کہتے ہیں اردو ادب میں، نیزے کی انی. کن کا؟ حضرت حسان کا. پھر جو ان کے نقش پا پہ چلے نا بریلی والے، وہ تبھی تو کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، کل کہتے ہیں ہندی میں قلم کو. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار، برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کر. یعنی پھر حضور کے غلام کا قلم بھی جو ہے نا وہ برق بار بجلی کی طرح ہوتا ہے. وہ محبوب کے غلاموں کا ناک سے سینہ ٹھارتا ہے تو دشمنوں کا سینہ چیرتا ہے. سبحان وَإِن یکون لہ ولد، اللہ وہ ہے، اس کے لیے پاکی ہے، اس کے لیے اس بات سے کہ یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس سے وہ پاک ہے. اولاد کا تو محتاج وہ ہوتا ہے نا کہ جو حاجتیں رکھتا ہو. اللہ حاجت سے پاک ہے. اور پھر اولاد مثل ہوتی ہے، خدا کا تو مثل ہو نہیں سکتا. انسان کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے نا، گھوڑے کی گھوڑا ہوتی ہے، اونٹ کی اونٹ ہوتی ہے، اسی کی جنس سے ہوتی ہے. اللہ تو ہم جنس ہونے سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بات سے اسی کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.